اکثر لوگوں نے ٹورنیڈوز ہالی ووڈ موویز میں ہی دیکھے ہوں گے، کیونکہ ہر سال 65% ٹورنیڈوز امریکہ میں آتے ہیں۔ ٹورنیڈوز کیسے پیدا ہوتے ہیں اور یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ ٹورنیڈو، ہریکین، ٹائفون اور سائیکلون میں کیا فرق ہے؟ اور دنیا میں سب سے زیادہ ٹورنیڈوز صرف امریکہ کے اس چھوٹے سے حصے میں کیوں آتے ہیں؟ ٹورنیڈو بادلوں کے ایک ایسے ٹنل کو کہا جاتا ہے جو گول گھومتا ہوا، اسپن کرتا ہوا آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تو بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن کئی ٹورنیڈوز اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ورلڈ میپ پہ دیکھا جائے تو ٹورنیڈوز انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر باقی تمام کانٹیننٹس پہ ہی پائے جاتے ہیں، کہیں کمزور تو کہیں ان کو بہت پاورفل فارم میں دیکھا جاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں 2000 ٹورنیڈوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جن میں سے 1300 صرف امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے باقی ٹورنیڈوز کے مقابلے میں ہوتے بھی سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ جہاں پورے امریکہ میں سالانہ 1300 ٹورنیڈوز پیدا ہوتے ہیں، وہیں یہاں ایک ایسا ایریا بھی ہے جو اکیلا سال میں 800 کے قریب ٹورنیڈوز بناتا ہے۔ اس ایریا میں شامل ہیں ٹیکساس، اوکلاہوما، کینزس اور نیبراسکا، اور اس خاص ایریا کو ہم ٹورنیڈو ایلی کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹورنیڈوز کے لیے بالکل پرفیکٹ کنڈیشنز پائی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ٹورنیڈو ایلی میں ہی سب سے زیادہ ٹورنیڈوز کیوں پیدا ہوتے ہیں، ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ٹورنیڈو بنتا کیسے ہے۔ ٹورنیڈوز نارملی تھنڈر اسٹارم کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ایک ایسا خاص قسم کا تھنڈر اسٹارم جس کو سپر سیل کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹورنیڈوز کی پکچرز دیکھی جائیں تو اس میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، اور وہ ہے یہ والا سپر سیل۔ یہ سپر سیل نارملی تب پیدا ہوتا ہے جب گراؤنڈ لیول پہ ہوا کی ڈائریکشن ایک طرف ہو اور آسمان میں دوسری طرف۔ ان دونوں الگ الگ ڈائریکشن کی ہواؤں کے درمیان ونڈ ٹنل پیدا ہو جاتا ہے، جس کے اندر ہوا سرکولر پیٹرن میں گھومتی ہے۔ شروعات میں یہ ونڈ ٹنل ہاریزونٹل ہوتا ہے، جو کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر یہ ونڈ ٹنل ایسے ایریا کے اوپر ہو جہاں ایوپریشن ہو رہی ہوتی ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زمین کا پانی بھاپ بن کر جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ اس ونڈ ٹنل کی ڈائریکشن کو آہستہ آہستہ ہاریزونٹل سے ورٹیکل کر دیتا ہے، اور اس کے ورٹیکل ہوتے ہی پوری سچویشن ہی چینج ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اب نارمل تھنڈر اسٹارم نہیں، بلکہ یہ اسپن کرتا ہوا سپر سیل بن جاتا ہے۔ یہ سپر سیل تب مزید بھیانک ہو جاتا ہے جب زمین سے ایوپریٹ ہونے والے ویپرز اس میں مسلسل اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، جو سپر سیل کی سائز کو تیزی سے بڑھا دیتے ہیں۔ اب کیونکہ سپر سیل میں ہوائیں تیزی سے گھوم رہی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے زمین سے اٹھنے والے ویپرز بھی اس میں اسپن کرتے ہوئے فنل کی شیپ میں اوپر جاتے ہیں، جن کو فنل کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ کئی سپر سیلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک یا ایک سے زیادہ فنل کلاؤڈز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایوپریشن کا یہ سائیکل نہ ٹوٹے اور فنل کلاؤڈ کے اندر ٹیمپریچر کافی گر جائے تو واٹر ویپرز پانی کے ڈراپلیٹس میں بدل جاتے ہیں، اور اسی کے وزن سے یہ فنل کلاؤڈ زمین سے آ کر ٹچ کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ زمین سے آ کر ٹچ ہوتا ہے تو اس کا نام فنل کلاؤڈ سے ٹوئسٹر یا پھر ٹورنیڈو ہو جاتا ہے۔ ٹورنیڈو کے اندر تیز ہوائیں میکسیمم 480 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے گھومتی ہیں، جو زمین پہ موجود کسی بھی چیز کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس، سائن بورڈز، درخت، پکے گھروں کی کھڑکیاں اور حتیٰ کہ کئی گھروں کی چھتیں تک بھی ٹورنیڈو کی ان تیز ہواؤں میں اکھڑ جاتی ہیں۔ ان ہواؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ انسانوں اور جانوروں کو بھی اٹھا کر دور پھینک سکتی ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ گاڑیوں کی ڈائریکشن کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ٹورنیڈو ٹریول کرتا ہے وہ اپنے اندر یہ تمام چیزیں لے کر ان کو دور دور تک پھینکتا جاتا ہے، اور زیادہ نقصان بھی اسی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اب امریکہ میں ٹورنیڈو ایلی کے ایریا میں وہ تمام کنڈیشنز بڑی آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں جن سے ٹورنیڈو بنتا ہے۔ گلف آف میکسیکو سے ہیومڈ ونڈز یعنی نمی والی گرم ہوائیں نارتھ کی طرف جاتی ہیں، اور ویسٹ پہ موجود پیسیفک اوشن اور گلف آف کیلیفورنیا سے ہوائیں پہاڑوں کے اوپر سے ہو کر جب گزرتی ہیں تو وہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں اور کافی زیادہ اونچی بھی۔ ویسٹ سے چلنے والی یہ ہوائیں ساؤتھ سے چلنے والی ہواؤں کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بیچ ایک ونڈ ٹنل بن جاتا ہے۔
کیونکہ گلف آف میکسیکو سے آنے والی ہوا نم اور گرم ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان میں موجود واٹر ویپرز اوپر کی طرف جاتے ہیں اور اس ونڈ ٹنل کو بالکل سیدھا ورٹیکل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سپر سیل کا بننا کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی جانا، یہ سپر سیل تب مزید بڑا ہو جاتا ہے جیسے جیسے اس میں واٹر ویپرز اکٹھے ہوتے جاتے ہیں۔ اب نارملی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سپر سیل میں سے ہی ٹورنیڈو نکلے، کیونکہ سپر سیل کے بنتے ہی تیز بارش یا اولا باری شروع ہو جاتی ہے جو اوپر آنے والے واٹر ویپرز کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور ایسے سپر سیل کا سائیکل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ٹورنیڈو ایلی میں ویسٹ سے چلنے والی ہوائیں بہت تیز ہوتی ہیں جو بارش کے پانی کو یہاں گرنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہاں ایواپوریشن کا پروسیس ٹوٹ نہیں پاتا اور ایسے سپر سیل مزید بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جتنی دیر تک سپر سیل بنا رہے گا اتنا ہی اس میں سے فنل کلاؤڈ اور پھر ٹورنیڈو بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اس حصے میں جہاں ٹیکساس، اوکلاہوما، کینزس اور نیبراسکا ہیں، یہاں دنیا میں سب سے زیادہ ٹورنیڈوز پیدا ہوتے ہیں، قریب ایک سال میں 800 ٹورنیڈوز۔ اب یہ تو ہو گئی ٹورنیڈوز کی بات۔ طوفان کی ایک اور بھی قسم ہوتی ہے جس کو ہریکین، ٹائفون اور سائیکلون کہا جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس سے ہمیں یہ معلوم پڑے کہ یہ طوفان ہریکین ہے، ٹائفون یا پھر سائیکلون؟ اصل میں یہ تینوں ٹراپیکل اسٹارمز ہیں اور ان سب میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بلکہ ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ یہ طوفان دنیا کے جس حصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حساب سے ان کا نام رکھا گیا ہے۔ ورلڈ میپ پہ دیکھا جائے تو نارتھ ویسٹ پیسیفک اوشن میں جاپان، ساؤتھ کوریا اور ایسٹ رشین بارڈر کے قریب سمندر میں جو طوفان بنتا ہے اس کو ٹائفون کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انڈین اوشن میں پیدا ہونے والے طوفان کو سائیکلون اور نارتھ اٹلانٹک یا ایسٹ پیسیفک اوشن میں پیدا ہونے والے طوفان کو ہریکین کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں طوفان آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا مقابلہ ٹورنیڈو سے کیا جائے تو پھر کافی چینج دیکھنے کو ملتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا ڈفرنس ہوتا ہے ان کا سائز۔ جہاں ہریکین حیرت انگیز طور پہ 1600 کلومیٹر تک پھیل سکتا ہے، وہیں سب سے بڑے ٹورنیڈو کی سائز صرف 2 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن اگر نقصان کی بات کی جائے تو ٹورنیڈو ہوتا بھلے ہی ہریکین سے بہت چھوٹا ہے، لیکن نقصان پہنچانے میں وہ کسی سے کم نہیں۔ سب سے طاقتور ہریکین جس کو کیٹیگری 5 کا لیول دیا گیا ہے، اس میں ہوا کی اسپیڈ 250 کلومیٹر پر آور تک جا سکتی ہے، پر آج تک سب سے پاورفل ٹورنیڈو کی اسپیڈ 480 کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی کیٹیگری 5 ہریکین سے بھی دگنی رفتار۔ دوسرا ڈفرنس یہ ہے کہ ہریکین کو جہاں 36 گھنٹے پہلے سے فورکاسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹورنیڈو کو پریڈکٹ کرنے کے لیے صرف 13 منٹ پہلے پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹورنیڈو جہاں بھی حملہ کرتا ہے اچانک ہی کرتا ہے۔ 3 مئی 1999 کی شام کو 6:23 پہ امریکہ میں اوکلاہوما سٹی پہ ٹورنیڈو نے اچانک حملہ کر دیا تھا۔ جس وقت اس نے حملہ کیا تھا اس وقت تو یہ کیٹیگری 4 تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے کیٹیگری 5 کی بھیانک شکل اختیار کر لی۔ 85 منٹس تک اوکلاہوما پر تباہی پھرنے کے بعد $1 بلین کا نقصان کرنے اور 36 لوگوں کی جان لینے کے بعد یہ آخر کار تھم گیا۔ یہ ہسٹری کا سب سے بڑا ریکارڈڈ ٹورنیڈو تھا جس کو آج برج کریک مور ٹورنیڈو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن اوکلاہوما پر تو سب سے بڑے ٹورنیڈو نے حملہ کیا تھا، لیکن اسی دن ٹورنیڈو ایلی کی 5 اسٹیٹس میں ٹوٹل 71 ٹورنیڈوز نے الگ الگ مقامات پر حملہ کیا۔ ایک اور واقعے میں ٹورنیڈو کی عجیب شکل بھی نوٹس کی گئی۔ 25 نومبر 2018 کو تھائی لینڈ کے قریب کوہ لپ آئی لینڈ پر ٹورسٹ نے سمندر میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے 4 ٹورنیڈوز کو ایک ساتھ پانی کو ٹچ کرتے دیکھا۔ بے شک پانی کے اوپر آنے والے ٹورنیڈوز اتنے پاورفل نہیں ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو فور گرانٹیڈ لیا جائے۔ یہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی بوٹ یا یاٹ کو آسانی سے پلٹا سکتے ہیں۔ فوٹیج میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آئی لینڈ سے قریب 2 کلومیٹر دور ٹورنیڈوز پانی کے سرفیس کو ٹھیک ٹھاک اوپر تک اچھال رہے ہیں، جس سے ان کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ان طوفانوں کو کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن ان سے ہونے والے نقصانات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔
ویدر سیٹلائٹس کی مدد سے میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہر 5 منٹ کے بعد سمندر میں پیدا ہونے والے طوفان پہ نظر رکھتا ہے۔ طوفان کی ڈائریکشن کس طرف ہے، اس کی کتنی اسپیڈ اور کتنی انٹینسٹی ہے، یہ سب چیزیں سیٹلائٹ سے معلوم کر کے ایک ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے اور لوکل اتھارٹیز کو پہلے سے الرٹ کر دیا جاتا ہے۔